آج ہمارے پاس جو مواد ہے نا، وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے ان پہلوؤں پر ہے جن پر عموماً زیادہ بات نہیں ہوتی، یعنی نکاح کے قانونی اور سماجی پہلو۔ ہم دیکھیں گے کہ ہر نکاح میں سرپرست یعنی ولی کون تھا، گواہوں کی کیا حیثیت تھی اور مہر کیا مقرر کیا گیا تھا۔ بالکل، اور یہ صرف تاریخ کے ورق پلٹنا نہیں ہے۔ ان ذرائع کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اس دور میں نکاح کو کس طرح دیکھا جاتا تھا۔ یہ کوئی نجی یا خفیہ معاملہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑا سماجی اور قانونی معاہدہ تھا جس کے واضح اصول تھے۔ آج کی گفتگو کا مقصد ان تفصیلات کو سامنے لانا ہے تاکہ کچھ عام غلط فہمیاں دور ہو سکیں۔ تو چلیں پھر اس موضوع کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخی ریکارڈ اصل میں ہمیں کیا کہانی سناتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں نکاح کے دو سب سے اہم ستونوں سے، ولی اور گواہ۔ جی، مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں ہم ان چیزوں کو بس ایک خانہ پوری سمجھتے ہیں، لیکن اس وقت ان کی کیا اہمیت تھی؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ اس دور میں یہ صرف خانہ پوری نہیں بلکہ نکاح کی بنیاد تھے۔ ولی یعنی سرپرست عورت کے حقوق کا محافظ ہوتا تھا اور اس کی موجودگی نکاح کو قانونی حیثیت دیتی تھی، اور گواہ اس بات کو یقینی بناتے تھے کہ یہ معاہدہ خفیہ نہیں بلکہ اعلانیہ ہے۔ اچھا، تو اس کو سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔ ان کا نکاح تو اسلام سے بھی پہلے ہوا تھا۔ اس وقت کیا رواج تھا؟ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ چونکہ یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے، اس میں اس وقت کے معزز عرب رواج کی جھلک ملتی ہے۔ حضرت خدیجہ کے والد وفات پا چکے تھے تو ان کے چچا عمرو بن اسد ان کے ولی بنے، اور یہ کوئی چھوٹی تقریب نہیں تھی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور حمزہ بن عبد المطلب اس میں شریک تھے۔ ذرائع تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ابو طالب نے باقاعدہ نکاح کا خطبہ بھی پڑھا تھا۔ یعنی یہ ایک مکمل عوامی اور خاندانی موقع تھا جس میں دونوں خاندانوں کے بڑے شریک تھے۔ اچھا، اور اسلام آنے کے بعد یہ معاملات کیسے طے پاتے تھے؟ جیسے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نکاح۔ اسلام کے بعد یہ اصول اور بھی واضح اور مضبوط ہو گئے۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے معاملات تو بہت سیدھے اور واضح ہیں۔ حضرت عائشہ کے ولی ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور حضرت حفصہ کے ولی ان کے والد حضرت عمر بن خطاب تھے۔ یہ بالکل مثالی صورتحال تھی۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مجھے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے بارے میں جاننا ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ وہ معاملہ بہت پیچیدہ تھا اور شاید سب سے زیادہ دستاویزی بھی ہے۔ جی ہاں، اور اس کی وجہ اس کی غیر معمولی صورتحال تھی۔ ذرا تصور کریں، حضرت ام حبیبہ حبشہ یعنی آج کے ایتھوپیا میں ہے، جہاں انہوں نے ہجرت کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں۔ بالکل، اور ان کے والد ابو سفیان جو اس وقت ان کے فطری ولی ہوتے، وہ مکہ میں تھے اور اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، اور اسی لیے اس کی تفصیلات محفوظ کی گئیں۔ ان رکاوٹوں کو اسلامی اصولوں کے تحت حل کیا گیا۔ چونکہ ان کے والد ولی نہیں بن سکتے تھے، اس لیے وہاں موجود ایک معزز صحابی خالد ابن سعید کو ان کا ولی مقرر کیا گیا۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی کرتے ہوئے خود حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے نکاح پڑھایا۔ حبشہ کے بادشاہ نے؟ یہ تو حیران کن ہے۔ جی، اور وہاں موجود جعفر ابن ابی طالب اور دیگر تمام مہاجر مسلمان اس نکاح کے گواہ بنے۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اسلامی قانون میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اور نکاح کے بنیادی ارکان یعنی ولی اور گواہ کو ہر صورت پورا کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ولی والا حصہ تو اب کافی واضح ہو گیا ہے، لیکن اب آتے ہیں اس نقطے پر جہاں اکثر لوگ الجھن کا شکار ہوتے ہیں، اور سچ کہوں تو میں بھی ہوتا ہوں۔ ہمیں کئی ازواج مطہرات جیسے حضرت سودہ، حضرت ام سلمہ اور حتیٰ کہ حضرت حفصہ کے نکاح کی تفصیلات میں بھی گواہوں کے نام واضح طور پر لکھے ہوئے نہیں ملتے۔ آج کے دور میں تو اگر نکاح نامے پر گواہوں کے دستخط نہ ہوں تو وہ نکاح ہی نہیں مانا جاتا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں گواہ نہیں تھے؟
اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ہم 21ویں صدی کی کاغذی کارروائی والی ذہنیت کو 7ویں صدی کے معاشرے پر لاگو کرنے کی غلطی کرتے ہیں۔ یہ آج کی گفتگو کا سب سے اہم سبق ہے۔ تاریخی ذرائع کا یہ کہنا کہ گواہوں کے نام درج نہیں ہے، جی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ گواہ موجود نہیں تھے۔ یہ دو بالکل مختلف باتیں ہیں۔ اچھا، اس فرق کو ذرا مزید کھولیں۔ اگر گواہ تھے تو مورخین نے ان کے نام کیوں نہیں لکھے؟ یہ اتنی اہم چیز کیوں چھوڑ دی؟ یار کرنا نہیں تھا، ان کی توجہ ان تفصیلات پر تھی جن کے قانونی اور نسبی اثرات تھے۔ ولی کا نام لکھنا ضروری تھا کیونکہ اس سے قانونی حیثیت اور خاندان کا تعلق ثابت ہوتا تھا، لیکن گواہوں کی موجودگی ایک ایسی عام اور لازمی بات تھی کہ اسے لکھنا ضروری ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ ایک قدرتی امر تھا۔ اب بات سمجھ میں آئی۔ تو یہ ریکارڈ رکھنے کے انداز کا معاملہ ہے، نہ کہ اسلامی قانون کی خلاف ورزی کا۔ یہ کچھ ایسا ہی ہے کہ جیسے آج اگر کوئی کسی شاہی شادی کی رپورٹ لکھے تو وہ دلہا دلہن کے خاندان کا ذکر کرے گا، لیکن وہ شادی میں شریک ہر ایک شخص کی فہرست نہیں دے گا۔ ان کی موجودگی تو ظاہر سی بات ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اس دور میں نکاح کا عوامی ہونا ہی اس کی سب سے بڑی گواہی تھی۔ جب مدینہ کی پوری آبادی جانتی تھی کہ فلاں خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی ہیں، جب ولیمہ کیا جاتا تھا اور پورا معاشرہ اس میں شریک ہوتا تھا، تو اس سے بڑی گواہی اور کیا ہو سکتی تھی؟ پورا مدینہ شہر ہی گواہ تھا۔ یہ واقعی ایک پیراڈائم شفٹ ہے۔ ہم ثبوت کے لیے کاغذ کا ایک ٹکڑا ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ ان کے لیے ثبوت پوری کمیونٹی کی اجتماعی یادداشت تھی۔ لیکن کیا اس بارے میں اسلامی قانون یعنی فقہ کچھ کہتا ہے؟ جی، فقہ اس معاملے کو مزید واضح کر دیتی ہے۔ حنفی، شافعی اور حنبلی مکاتب فکر کے مطابق نکاح کے صحیح ہونے کے لیے کم از کم 2 گواہوں کی موجودگی ایک لازمی شرط ہے۔ اچھا، ان کے بغیر نکاح کو باطل سمجھا جاتا ہے، یعنی وہ سرے سے ہوا ہی نہیں۔ اور مالکی مکتب فکر کا کیا موقف ہے؟ مالکی مکتب فکر میں تھوڑی سی لچک ہے، جو دراصل اسی نقطے کو مضبوط کرتی ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر 2 مخصوص گواہ موجود نہ بھی ہوں، لیکن نکاح کا عوامی اعلان اتنے بڑے پیمانے پر کر دیا جائے کہ سب کو علم ہو جائے، تو یہ بھی گواہی کے قائم مقام ہے۔ یعنی مقصد ایک ہی ہے۔ مقصد ایک ہی ہے جو چاروں مکاتب فکر میں مشترک ہے۔ نکاح کو خفیہ نہیں رکھا جا سکتا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اسلام میں خفیہ تعلقات کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اور ذرائع اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود شریعت لے کر آئے، یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنے ہی سکھائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کرتے؟ قرآن تو انہیں تمام مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ، اسوہ حسنہ قرار دیتا ہے۔ بالکل، لہٰذا یہ خیال کہ گواہوں کے نام درج نہ ہونے کی وجہ سے نعوذ باللہ یہ تعلقات بغیر نکاح کے تھے، یہ تاریخی اور دینی دونوں اعتبار سے مکمل طور پر غلط ہے۔ اسلام میں بغیر نکاح کے ساتھ رہنے کا کوئی تصور نہیں۔ یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے، جو ایک کبیرہ گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نکاح مکمل طور پر درست، اعلانیہ اور اسلامی اصولوں کے مطابق ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑی غلط فہمی تو دور ہو گئی۔ لیکن اب کچھ ایسے منفرد معاملات پر بات کرتے ہیں جو ان اصولوں سے بھی بالا تر نظر آتے ہیں، جیسے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا معاملہ۔ یہ تو تمام معاملات سے بالکل الگ ہے۔ جی ہاں، یہ سب سے منفرد اور بے مثال معاملہ ہے۔ ان کا نکاح زمین پر کسی انسان نے نہیں پڑھایا، بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا حکم فرمایا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اس زینب کا نکاح تم سے کر دیا۔ اسی لیے وہ فخر سے دوسری ازواج مطہرات سے کہتی تھیں، تمہاری شادیاں تمہارے گھر والوں نے کرائیں، لیکن میری شادی اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کرائی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس نکاح کے لیے کسی انسانی ولی یا گواہ کی ضرورت ہی نہیں تھی؟ بالکل، جب حکم براہ راست اللہ کی طرف سے آ جائے تو پھر انسانی ضابطوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے اس نکاح میں نہ کسی ولی کا ذکر ہے، نہ گواہوں کا، اور نہ ہی کسی مہر کا، کیونکہ یہ ایک الہی حکم تھا۔ یہ تو واقعی ایک ایسا اعزاز ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ اچھا، اور مہر کی بات چلی ہے تو کچھ نکاح ایسے بھی تھے جن میں مہر رقم یا کوئی چیز نہیں بلکہ آزادی تھی۔ میں حضرت صوفیہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہما کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اسلام کے سماجی انصاف کے تصور کی بہترین مثالیں ہیں۔
یہ دونوں خواتین جنگ کے بعد قید ہو کر آئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا اور اسی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا۔ اچھا، یہ ایک علامتی عمل تھا جو یہ پیغام دے رہا تھا کہ اسلام عورت کو غلامی سے نکال کر ایک آزاد اور باعزت بیوی کا مقام دیتا ہے۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ حضرت جویریہ کے نکاح کا تو ان کے پورے قبیلے پر بہت گہرا اور مثبت اثر پڑا تھا۔ جی، یہ ایک شاندار واقعہ ہے۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت جویریہ کا قبیلہ بنو مستلق اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی بن گیا ہے، تو انہوں نے اخلاقی طور پر یہ مناسب نہ سمجھا کہ ان کے رشتہ داروں کو غلام بنا کر رکھا جائے۔ چنانچہ صحابہ نے اپنی خوشی سے اس قبیلے کے تمام 100 قیدی گھرانوں کو آزاد کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کسی عورت کا نکاح اپنی قوم کے لیے حضرت جویریہ سے زیادہ بابرکت ثابت نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، ایک نکاح نے 100 خاندانوں کا آزادی دلا دی۔ اب ذرا مہر کی موضوع پر مزید بات کرتے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس میں بھی بڑا تنوع تھا، کوئی فکس رقم نہیں تھی۔ جی، اس میں بہت لچک تھی جو ہر نکاح کے مخصوص حالات کی عکاسی کرتی تھی۔ ایک طرح کا معیاری مہر تھا جو زیادہ تر ازواج مطہرات کا تھا، اور وہ تھا 500 درہم چاندی۔ حضرت عائشہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما کا مہر یہی تھا۔ آج کے حساب سے اس کی کیا قدر ہوگی؟ کیا یہ ایک بہت بڑی رقم تھی؟ اس کا بالکل درست اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن یہ ایک بہت باعزت اور مناسب رقم تھی۔ نہ تو اتنی کم کہ عورت کی کوئی قدر نہ ہو، اور نہ ہی اتنی زیادہ کہ نکاح مشکل ہو جائے۔ لیکن یہ ہمیشہ رقم نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ام سلمہ کا مہر تو کچھ اور تھا، ہے نا؟ جی، ان کا معاملہ بہت دلچسپ ہے۔ ان کا مہر رقم نہیں بلکہ گھریلو اشیاء کا ایک سیٹ تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس میں ایک بستر جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، پانی کا ایک بڑا برتن اور ایک ہاتھ سے چلنے والی چکی شامل تھی۔ واہ، یہ تو بہت ہی عملی چیزیں ہیں۔ یعنی ایک نئے گھر کو شروع کرنے کے لیے ضروری سامان۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مقصد صرف مالی لین دین نہیں، بلکہ ایک ساتھ زندگی شروع کرنے میں مدد کرنا تھا۔ بالکل، اور پھر اس کے دوسرے سرے پر سب سے بڑا مہر بھی ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا مہر سب سے زیادہ تھا، 400 دینار سونا، جو تقریباً 4000 درہم چاندی کے برابر بنتا ہے۔ یہ مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ادا کیا تھا۔ اور اگر ہم اسلام سے بھی پہلے کے دور میں جائیں تو حضرت خدیجہ کا مہر 20 اونٹ تھا۔ اس زمانے میں تو اونٹ ہی سب سے بڑی دولت تھے۔ جی، اس زمانے میں اونٹ دولت اور حیثیت کی سب سے بڑی علامت تھے، تو 20 اونٹ کا مہر ایک بہت بڑا مہر تھا۔ یہ تمام مثالیں دکھاتی ہیں کہ مہر کے معاملے میں کوئی سختی نہیں تھی، بلکہ یہ ہر جوڑے کے باہمی حالات اور رضامندی کے مطابق طے کیا جاتا تھا۔ تو آج کی اس گفتگو کا اگر خلاصہ کیا جائے تو 3 اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام نکاح اسلامی قوانین کے مطابق اعلانیہ اور گواہوں کی موجودگی میں ہوئے۔ دوسری یہ کہ بعض نکاحوں میں گواہوں کے ناموں کا نہ ملنا تاریخی دستاویزات کے انداز کی وجہ سے ہے، نہ کہ گواہوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے۔ اور تیسری یہ کہ مہر کی نوعیت بہت متنوع تھی، چاندی کے سکوں سے لے کر آزادی اور گھریلو سامان تک۔ بالکل درست۔ اور ان تمام تفصیلات سے ایک بڑی تصویر یہ ابھرتی ہے کہ یہ نکاح صرف 2 افراد کے نجی معاہدے نہیں تھے، بلکہ یہ عوامی، سماجی اور بعض اوقات جیسے حضرت جویریہ کے معاملے میں پورے قبیلے کی قانونی حیثیت بدلنے والے واقعات تھے۔ اور یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ وقت کے ساتھ نکاح کی عوامی گواہی کا تصور کیسے بدلا ہے، ایک پورے معاشرے کے علم میں ہونے سے لے کر آج صرف ایک قانونی دستاویز پر 2 گواہوں کے دستخط تک کا سفر۔ اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بنیادی سماجی بندھن کے تناظر میں گواہی کا اصل مطلب کیا ہے، اور کیا ہم نے اس کے جوہر کو کھو دیا ہے؟